اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظیم. ليس لنا الا اليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى اسمة للآراب منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المختلف. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجل ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما 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 ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. آج کے اس موضوع کے حوالے سے ایک بالکل نیا کلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. زہرا بطول پاک وقار دو جہاں ہیں. زہرا بطول پاک وقار دو جہاں ہیں. حیدر امام عشق و امیر کارواں. حیدر امام عشق و امیر کارواں ہے. آغوش مصطفیٰ کے وہ روشن دو آفتاب. آغوش مصطفیٰ کے وہ روشن دو آفتاب. زہرا و مرتضیٰ تو قدرت کا ایک نشان ہے. زہرا و مرتضیٰ تو قدرت کا ایک نشان ہے. جن کے مقام پہ آیات تطہیر اتری تھی. جن کے مقام پہ آیات تطہیر اتری تھی. حیدر وہ گھر تمام عالم ایمان کی جاں ہے. وہ گھر تمام عالم ایمان کی جاں ہے. اور زہرا حیا کا تاج. زہرا حیا کا تاج عفت کا ایک جہان. زہرا حیا کا تاج عفت کا ایک جہان. حیدر شجاعتوں کے درخشاں نشان ہیں. اور بڑی لمبی ہے, میں مختصر کرتا ہوں کہ حسن و حسین جن کی تربیت کے پھول ہیں. حسن و حسین جن کی تربیت کے پھول ہیں. وہ باغ مصطفیٰ کے حسین گلستان ہیں. اور زہرا کے در سے ملتی ہے, ذرا توجہ فرمائیں, زہرا کے در سے ملتی ہے کردار کو جلا. زہرا کے در سے ملتی ہے کردار کو جلا. حیدر کے نقش پا تو رہے انس و جان ہے. اور علم و عمل کے بحر کرم کے بلند کوہ. علم و عمل کے بحر کرم کے بلند کوہ. وہ رہنمائے راہ خدا ہر زمان ہے. وہ رہنمائے راہ خدا ہر زمان ہے. اور محبوب کبریا کے یہ محبوب گھرانے. محبوب کبریا کے یہ محبوب گھرانے ایمان والوں کے لیے روح رواں ہیں. اور جو ان کی آل سے رکھے دل میں محبتیں
جو ان کی آل سے رکھے دل میں محبتیں، وہ اہل دل کے واسطے امن و امان ہیں، اور مکتا کہ یہ فخر کیا کم ہے کہ نسبت ملی ہمیں، یہ فخر کیا کم ہے کہ نسبت ملی ہمیں، زہرا و مرتضیٰ تو طیب ہماری جاں ہے، زہرا و مرتضیٰ تو طیب ہماری جاں ہے۔ یہ حضرات محترم، یہ موضوع یقیناً اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کے لیے میں حضرت حافظ مظہر الدین مظہر علیہ رحمہ کے شعر کا سہارا لیتا ہوں کہ مانا کہ میری نظم مرصع ہے گر طویل، مانا کہ میری نظم مرصع ہے گر طویل، پر قصہ ہے ان کے حسن کا بھلا یہ مختصر کہاں۔ حضرات محترم، آج جن دو ہستیوں کے ذکر کا موضوع رکھا گیا ہے، اہل اسلام کے لیے ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو محبت ہے، اور ان میں سے بالخصوص ہم اہل سنت کے لیے، کیونکہ اہل سنت کو اللہ کریم نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہمیں ان پاکوں کی عظمتیں بیان کرنے کے لیے کسی جھوٹی لفاظی یا سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، جن کو اللہ نے شانیں ہی اتنی بڑی دی ہوں، اگر آپ وہ بڑی شانیں ایمانداری سے بیان کریں تو وہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہیں، کیا کہنے، وہ آپ کی بخشش کے لیے کافی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر کی ہانکیں اور تکڑی لے کر بیٹھ جائے، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا۔ یہ اتنا خوبصورت موضوع آج ایک حساس موضوع بن گیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کی شان بیان کرنا شروع کر دے، مولا علی پاک کا ذکر شروع کر دے، سیدہ پاک کا ذکر زیادہ شروع کر دے، نیچے بیٹھے ہوئے آدھے بندے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ مینوں رافضی لگدا ہے، اور آدھوں کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل یہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ آپ برا نہ منائیے گا میری بات کا، اگر منا بھی لے تو میرا مسئلہ نہیں ہے، میں کہڑا اگلی تقریر بک کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو چاہتا ہوں آپ مجھے نہ بلائیں۔ تو میں یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا دیکھیں کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی دیکھیے، اور بڑے بڑے خود کو سید کہنے والے سادات، بر صغیر کا ایک مسئلہ یہ ہے جڑے پاج نس کے سید بنے انہوں نے زیادہ فکر ہے، جنہوں نے شجرے خرید کر لیے ہیں نا، اب 50-50 ہزار کا ملتا، جب مجھے پتا ہے کتوں ملتا ہے، کیا بات، گل سمجھ آئیے؟ تو جنہوں نے خرید کر لیے نا انہیں زیادہ مسئلہ ہے کہ کوئی ہمیں یہ نہ کہہ دے کہ 10 پاج کے سید بنے، کیوں شاہ جی؟ تو یہ مسئلہ ہے، تو سمجھے اس بات کو۔ ایک شاہ صاحب ہیں، وہ ان کا میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا کہ جی یہ 10 محرم کے 10 دن تو کم از کم صحابہ کا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آپ معذرت کے ساتھ چشتیہ سلسلے سے وہ پیر صاحب تعلق رکھتے ہیں، اگر یہ پورے 10 دن چشتی بابا فرید کا ذکر تو پیچھے نہیں ہٹتے، واہ 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 واہ، کیا بات سمجھ آئی ہے؟ اگر بابا فرید کا ذکر کرنے سے محرم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو حضور کے محبوبوں کا ذکر کرنے سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ پھر جی ہر ایک نے پیمانہ اینو اینا منو، اینو اینا منو، اس کے لیے یہ ہے، 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 اس کے لیے یہ ہے۔ پہلے اپنی اوقات تو ناپو، واہ 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 واہ، پہلے اپنی حیثیت تو دیکھو۔ جس نعت خوانوں سے معذرت کے ساتھ، میں کسی کو تنزیہ بات نہیں کر رہا، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ جس کسی کا شعر نہ بک رہا ہو، کوئی بھی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، کوئی محفل ہو، وہ آمدنی کے لیے پھر ذکر شروع کر دیتا ہے،
اے جی ہن میں مولا علی دا قصیدہ پڑھنا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات یہ ہے یہ سارے اذکار جو ہے نا، مثلا مولا علی کا ذکر ہو، سیدہ پاک کا ذکر ہو، شیخین کا ذکر ہو، صحابہ کا ذکر ہو، جن کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، دراصل یہ ان کا ذکر نہیں، یہ ذکر مصطفیٰ کا حق ادا کیا جا رہا ہے. جنتی بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ہے، حضور سے وفاداری کا اظہار ہے. آج ہمارے مسئلہ یہ ہے، اگر کسی نے حضور کی عظمت کو جانچنا ہوتا ہے، کچھ لوگ منہ اٹھا کے کہتے ہیں حضور کتنے خوش نصیب ہیں، ابو بکر و عمر جیسے انہیں غلام ملے ہیں، انہیں خادم ملے ہیں، انہیں دوست ملے ہیں، انہیں ساتھی ملے ہیں. ایک دوسرا طبقہ ہے منہ اٹھا کے کہتا ہے ارے حضور کتنے خوش نصیب ہیں، علی جیسے انہیں ملے ہیں، فاطمہ جیسی بیٹی انہیں ملی ہے، حسن حسین جیسے نواسے انہیں ملے ہیں. اور اپنی زبانوں کو لگام دو. ہمارا عقیدہ یہ ہے جس کی بھی عزت ہے، جس کی بھی شان ہے، مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے. ابو بکر خوش نصیب ہے، حضور نے غلامی میں قبول فرمایا ہے. عمر خوش نصیب ہے، حضور نے قبول فرمایا ہے. عثمان خوش نصیب ہے، حضور نے قبول فرمایا. یہ اپنا انداز بدلو. تم حضور کی شانیں جج کرتے پھرتے اور تنزیہ طور پر یہ بات کرتے ہو، اپنی طرف سے شانیں گھٹانے کے لیے بات کرتے ہو کہ جی حضور کتنے خوش. اوے ابو بکر خوش نصیب ہے، عمر خوش نصیب ہے، عثمان خوش نصیب ہے کہ حضور نے قبول فرمایا ہے. اور یہ ساری برکت حضور کی ہے کہ حضور نے مولا علی کو قبول فرمایا ہے. یہ حضور کے خون کی برکت ہے. سید اس لیے کیا بات ہے، سبحان اللہ. میں اس میں حضرت امام راغب اصفہانی آپ کی الذریعہ الی مکارم الشریعہ سے ایک حوالہ مختصر، بڑی لمبی بات ہے، ایک لمبی بحث ہے، صرف اشارتاً پیش کرتا ہوں. آپ نے حضور کے معجزات پر بات کرتے ہوئے نا، حضور کے معجزات کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا، دو حصوں میں. اور علماء جانتے ہیں کہ امام اصفہانی کون ہے. تو دو حصوں میں، ایک آپ کے حصی معجزات، فزیکل معجزات، جیسے سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ، یہ جتنے فزیکلی معجزات ہیں. اور دوسرے حضور کے نسبی معجزات. اور نسبی معجزات میں امام راغب نے حضور کے والدین کو رکھا، حضور کے اجداد کو رکھا، حضور کے اولاد کو رکھا، حضور کے اصحاب کو رکھا، اور قیامت تک حضور کی امت کے آنے والے اولیاء کو رکھا. اور معجزہ رسول کا منکر کون ہوتا ہے؟ معجزہ تک کے بھی ابو جہل کوئی نہ منے، معجزہ تک کے بھی ابو لہب کوئی نہ منیا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو آج یہ جتنے جو اذکار ہیں نا، یہ علی علی نہیں، معجزہ رسول ہے. فاطمہ فاطمہ نہیں، معجزہ رسول ہے. ابو بکر نہیں، معجزہ رسول ہے. اور یہ سب کچھ نبوت کی دلیل کے لیے ہے. کہنا پڑے گا اور جس نبی کے تربیت یافتہ اتنے شاندار ہیں، مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے آج ساری بیماریاں اس لیے ہیں. ہمارے ادھر میرا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے نا پیروں میں، تو کہیں نہ کہیں بحث ہو جاتی ہے. ایک پیر صاحب ہے ادھر،
منڈی بہاؤدین کے. تو آج کل پیسے پوسے کافی آ گئے, پڑھ لکھی بابا گئے نے, تو پیسے بھی آ گئے ہیں, سب کچھ آ گیا. تو انہوں نے ایک نئی شکنی چھوڑ دی کہ جی ہم, اور خود کو سید کہتے, کہ میں جب اپنے شجرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو مولا علی سے اوپر حضور نظر نہیں آتے. یہ ویڈیو موجود ہے. مجھے تو ابو طالب نظر آتے. تو کہنا پڑے گا کہ اللہ نے ابو طالب میں حضور کو گم کر معاذ اللہ, یہ بات انہوں نے کی. اور اتفاق ایسا ہے کہ 2 سال پہلے ان کے خلیفہ اور ان کے بڑے خاص مرید مولانا صاحب نے میرا تقریر آنے اسی علاقے میں. تو میں نے اسی طرح بات کی. میں نے کہا یہاں کا ایک بیوقوف پیر ہے, میں اس کو بتانا چاہتا ہوں, اور میں کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں اسی کی مسجد میں بیٹھا ہوں. سنو, جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مولا علی سے اوپر ہمیں حضور نظر نہیں آتے, علماء تشریف فرما ہے مولا علی کے کتنے بیٹے ہیں؟ 17. ٹھیک ہے نا جی, کیا سب سید ہے؟ سادات ہونے کا معیار کیا ہے؟ سادات ہونے کا معیار اولاد فاطمہ ہے. سادات ہونے کا معیار اولاد فاطمہ ہے. تو میں نے کہا پیر صاحب ذرا عقل سے کام لو, اگر تمہیں مولا علی سے اوپر حضور نظر نہیں آتے پھر اپنے شجرے کا پتہ کرو, ہمیں تم نظر نہیں آتے کہ تم حضور کی راز. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے, جڑا جیسے پیر نہ لگ جائے جنہیں کلمہ پڑھے, جڑا جنہیں شگیر تو جڑے اندہ کلمہ پڑھ لے. اور جی میرے استاد جی نے ایسے کہا, میرے پیر صاحب نے ایسے کہا, میرے فلاں نے ایسے کہا, میرے فلاں نے ایسے کہا. یعنی کہ ہر وقت آپ روزانہ یہ ایسی کوئی مصیبت ہے یہ سوشل میڈیا, روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بحث, کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھلا ہوتا.